الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درشی پڑھ لیجئے محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ اس نیت کے ساتھ درشی پڑھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو محبت سے درشی پڑھتے ہیں ان کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ محتشم سامعین و حاضرین، بحمدِ تعالیٰ آج ہم ماہانہ محفل ذکر میں حاضر ہیں۔ بہت سی باتیں دل میں تھیں آج کہنے کے لیے، پھر اسی پر دل مائل ہوا کہ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت اور آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، آپ کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے مختصراً چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور آپ کا ادب نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ بولنا جائز نہیں ہے جس لفظ کا کوئی غلط معنی بھی ہو۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آتے، حضور کی گفتگو سنتے، اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگتی، دوبارہ سننا چاہتے تو عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم پر رعایت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، یعنی اس کو ریپیٹ کر دیں، دہرا دیں۔ اب راعنا کے لفظ میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، ادب والا جملہ تھا، ادب والا لفظ تھا، لیکن یہودیوں کی زبان میں اس کا بے ادبی والا معنی تھا، تھوڑا سا لفظ کو چینج کرنے سے بے ادبی والا معنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، سب مسلمانوں سے کہہ دیا راعنا نہیں کہنا۔ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو راعنا نہ کہا کرو۔ کیا کہا کریں؟ کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں، انظرنا ہم پر نظر فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ اچھا، پھر ساتھ ایک اور تاکید فرما دی، واسمعوا، جب پہلی بار میرا حبیب بات کر رہا ہو تو پوری توجہ سے سنا کرو۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ دوبارہ بتائیں؟ واسمعوا، توجہ سے سنو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا لفظ بولنا ہے، کیسے عرض کرنی ہے، اس کی تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔
حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی بادشاہ ہو تو بادشاہ کے پاس آ کر کیسے آداب بجا لانے ہیں، کیسے بات کرنی ہے، شاہی دربار کے مینرز اور آداب کیا ہیں، یہ بادشاہ کے وزراء بیان کرتے ہیں یا دربار میں بیٹھنے والے مقربین یہ لوگوں کو، آنے والوں کو بتاتے ہیں ایسے بادشاہ سلامت کے پاس جانا ہے۔ تو بڑے سے بڑا شاہی دربار ہو، اس کے آداب انسان بناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ دربار محمدی ہے جس کے آداب خود رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، نظر کرم فرمائے ہم پر۔ اچھا، لفظوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آداب بیان فرما دی کہ کن لفظوں سے حضور سے بات کرنی ہے۔ صرف لفظوں تک بات نہیں ہے، لہجے بھی سکھائے اللہ نے، لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ہے نا لفظ کا انتخاب کیسا ہو، لہجہ بھی بڑا اہم ہے۔ تمہارے لفظ بڑے اچھے ہوں، بڑے ادب سے تم بات کر رہے ہو، لیکن تمہارا لہجہ درست نہیں ہوگا تو یہ بھی بڑا معاملہ خراب ہوگا۔ کتنا خراب ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سخت بات ہے، شعور بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ خریداری بھی نہیں کرے گا، جس کی جیب میں ہے نہیں وہ خریداری بھی نہیں کرے گا، اور جو یہ سمجھ رہا ہو میری تو جیب بھری پڑی ہے، میرے تو کارڈ جو ہیں وہ فل ہیں، میں جو چاہوں خریداری کر سکتا ہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اس کے کارڈ میں بھی کوئی پیسہ نہیں ہے، جیب میں بھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اب جب خریداری کرنے کے لیے جائے گا تو ایک تو وہ چیز خرید نہیں سکے گا، دوسری الگ سے رسوائی بھی ہوگی، اور پھر شدید اس کو تکلیف ہوگی جب اس کو پتہ چلے گا میرا تو بینک بیلنس نل ہوا پڑا ہے، زیرو ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادب لہجے میں بات کرنے والوں، یاد رکھو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو کہ بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بہت تلاوت کی، بڑے صدقات کیے، تھوڑا سا لہجہ خراب ہوا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا نبی کی آواز سے۔ پہلے فرمایا نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تم آئے ہو تو اس طرح بات نہ کرو جیسے آپس میں اونچے لہجے میں بات کرتے ہو۔ حضور کی آواز سے آواز بلند بھی نہیں کرنی، اور حضور کی بارگاہ میں آواز ویسے بھی بلند نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ جتنی حضور کی اونچی آواز اس سے تھوڑا سا نیچے لیول کر لو اور اونچا بولو، نہ، پہلے فرمایا نبی کی آواز سے آوازیں بلند نہ کرو، پھر فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ تو ایسے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اور تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آواز میں بات کرو، اگر اونچا لہجہ ہوا تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے دور کی بات ہے، کوئی مسافر آئے کسی باہر کے علاقے سے اور حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں باتیں کر رہے ہیں، آپس میں بات بلند ہو گئی، لہجہ اونچا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے دور سے دیکھا، اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، آواز دے کر بلا سکتے تھے، آواز نہیں دی، کنکر پاس پڑا ہوا تھا، مار کر متوجہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اشارے سے بلایا، جب پاس آئے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی فلاں شہر سے آئے ہیں۔
کہا اچھا تمہیں پتہ نہیں یہ رسول اللہ کی مسجد ہے؟ اتنی اونچی بات کر رہے ہو؟ اگر مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تمہیں درے مارتا. خبردار یہاں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. اللہ اکبر. یہ مزاج ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنی آواز حضور کی آواز سے بلند نہیں کرنی بلکہ دھیمی لہجے میں بات کرنی ہے، اب صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر. ان کی تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب حضور گفتگو فرماتے، عروہ بن مسعود نے جا کر کہا تھا نا جب وہ سفیر بن کر آئے تو کفار کو جا کر کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو تم بڑی آسانی سے قابو کر لو گے؟ میں نے ان کے دربار میں وہ دیکھا ہے جو میں نے کسی کے دربار میں نہیں دیکھا. یہ عروہ بن مسعود عام طور پر، یہ مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ سفیر بن کر مختلف ممالک میں بادشاہوں کے پاس جاتے رہے، ان کو ایکسپیرینس ہے سفارت کاری کا. وہ کہنے لگے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں لیکن جو دربار محمدی کے آداب میں نے دیکھے ہیں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے. حضور کے منہ سے نکلنے والے پانی کو ہاتھوں میں لے کر ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مس کرتے ہیں اور چہروں پر ملتے ہیں. حضور کی بینی مبارک سے تبرک نکلتا ہے، زمین پر نہیں جاتا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، اور اس تبرک کے لیے وہ ایک دوسرے پر لپک رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب محمد گفتگو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ایسے توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں، یوں لگتا ہے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی حرکت کی توڑ جائیں گے. ایسے دم بخود ساکت ہو کر توجہ سے حضور کی بات سنتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں نے جب یہ آیت سنی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی لا ترفعوا اصواتکم، اب صحابہ کرام کا لہجہ دھیما ہو گیا، نہایت ادب سے آہستہ آواز میں حضور سے گفتگو کرتے. بسا اوقات اتنا دھیما لہجہ ہوتا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کرتے کیا کہا تم نے، وہ دوبارہ ادب سے احترام سے آہستہ لہجے میں عرض کرتے. اب یہ انداز اللہ کو بڑا اچھا لگا، جو حضور سے دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے ادب سے، یہ انداز اللہ کو کتنا اچھا لگا. ان کی تعریف میں قرآن کریم کی آیت نازل کر دی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو مدھم رکھتے ہیں ان کی شان کیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اب اس کا ترجمہ میں مفہومی انداز میں کروں، اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آہستہ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، اصل میں دل کے متقی یہی لوگ ہیں. دل کے متقی یہ ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. یہ ہیں دل کے متقی، یہ ہیں اصل میں متقی. تقوی پرہیزگاری کی جان یہ ہے کہ انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل سے تعظیم کرے. اللہ اکبر. کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کرنی تھی، کوئی بات کہنی تھی. اب مسجد نبوی شریف میں آ گئے، حضور علیہ السلام حجرہ انور میں تھے. اب حجرہ انور کے باہر سے حضور کو آوازیں دے کر بلانے لگ گئے. حجرہ انور سے باہر ہیں،
آواز دے کر یا ابا القاسم، حضور کا نام لے کر آواز دے کر بلایا تاکہ حضور باہر تشریف لیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا انداز بھی پسند نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کیسے عتاب والے انداز میں ارشاد ہوا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ وہ جو حجروں کے باہر سے تمہیں آوازیں دے دے کر بلاتے ہیں یہ بے عقل ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں، عقل نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی چوکھٹ پر آئے تو پھر کیا کریں؟ بلائیں نہ تو پھر کیا کریں؟ کیسے عرض کریں؟ دیکھیں وہ بھی ادب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں لے جائے تو یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، اللہ فرما رہا ہے آوازیں دے دے کر نہ بلاؤ، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ صبر کرتے، حضور خود تشریف لے آتے۔ دیکھو نا، مطلع اس کو کیا جاتا ہے جس کو اطلاع نہ ہو، مطلع اسی کو کرتے ہیں نا، خبر اس کو دیتے ہیں جس کو خبر نہ ہو۔ اچھا آپ کسی کو ملنے گئے ہیں، آپ کو اگر پتہ ہے کہ میں اگر آفس میں گیا ہوں تو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرے کی سکرین بھی جس کو میں ملنے گیا ہوں اسی کے سامنے ہے، تو وہ مانیٹر کر رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں، تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ پھر کہیں گے مجھے پی او کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے میں گیا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا کوئی میسج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ بہتر یہ ہے کہ صبر کر کے بیٹھ جاتے، محبوب کی چوکھٹ پر، حضور کی دہلیز پر سر جھکا کے ادب سے بیٹھے رہتے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے، اطلاع اس کو دیں جس کو خبر نہ ہو، حضور جب چاہیں خود تشریف لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی بارگاہ کے آداب نصیب فرمائے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور میں پھر دہرا دیتا ہوں، یہ موبائل نے ہمیں بہت سارے فائدے دیے ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی دیے ہیں، تو دل میں ایک شوق ہوتا ہے کہ ہر منظر ہم اس میں محفوظ کر لیں، جو بھی اچھی چیز ہے ہم اس میں محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں پر حرکات و سکنات کام خراب کر دیتی ہیں۔ اب دیکھو نا، آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں تو یہ کس کو دکھانا ہے میں نے طواف کیا؟ اتنے گناہوں کے انبار ہم اٹھا کر اپنے کندھوں پر اللہ کے گھر پہ گئے، تو یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو معافی لینے کا مقام ہے، یا اللہ معاف کر دے، تیرے گھر میں آ گئے، تیرا شکر ہے، بس ان پھیروں کے دوران غلطیاں معاف ہو جائیں، گناہ دھل جائیں، دل صاف ہو جائے، بس یہ ادھر توجہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سٹک پکڑی ہے یا فون پکڑا ہوا اور ہم دکھا رہے ہیں دیکھو میں میزاب رحمت کے پاس سے گزر رہا ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں، یہ نہ کیا کرے، آداب کے خلاف ہے۔ دیکھیں آپ والدین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، کسی ٹیچر شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران آپ موبائل میں مصروف ہو جائیں تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ چلیں میں مچ کچ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے فون نکال کر مصروف ہو جائیں گے، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ سے مخاطب اور آپ فون کی طرف مصروف ہیں، آپ کی توجہ ادھر ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توجہ تو ہماری طرف ہے ہی، اب خود کو بھی ادھر متوجہ کر لیں تاکہ دل صاف ہو جائے۔ اور پھر جب کونین کے دولہ کی بارگاہ میں جائیں، جب حضور پرنور کی بارگاہ میں جائیں، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، آلت کہتے ہیں اللہ اکبر، میں اس خاک پر اپنے قدم رکھ رہا ہوں جہاں ملائکہ کو یہ حسرت ہے کہ ہم اپنے سروں کو رکھیں، میرے گندے قدم اور ان کا حرم۔ حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ کہاں میں گناہوں میں لتھڑا ہوا، کہاں میں کتا کمینہ ذلیل، اور آج در مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔
وہ باب السلام جس کو خوابوں میں دیکھا، تصورات میں دیکھا، آج اس باب السلام سے گزر کر حضور کے قدموں میں جا رہا ہوں، حضور کی دہلیز پر جا رہا ہوں۔ مووی تو تب بناؤ جب یہ تصور ہو کہ یہاں ہم صرف قبر پر آئے ہیں۔ ارے قبر پر نہیں آئے، اللہ کے رسول زندہ ہیں، جلوہ افروز ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے، ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں حاضری کے لیے گیا تو وہ لمبا چکر اب ہو گیا ہے، تھوڑا سا زیادہ لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑتا ہے، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ ایک دم سے سیدھی حاضری ہو جائے نا، اس میں تھوڑی سی دل میں قدر نہیں ہوتی۔ جتنا لمبا چکر ہوگا، جتنی لمبی لائن ہوگی، جتنا ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر جائیں گے نا، اتنا لطف آتا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا۔ میں جا رہا تھا، شاید سحری کا وقت تھا، تو گنبد خضرا پہ نظر پڑتی، شرم بھی آتی کہ کہاں ہماری گندی آنکھیں، کہاں حضور کا روضہ۔ ہمیں بس ان کا کرم ہے، وہ کرم کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ ہمیں ایسی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی ان پلید گندی آنکھوں سے حضور کا روضہ انور دیکھیں اور اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھیں۔ اور پھر یہ کیسی بے ادبی ہے کہ روضہ شریف سامنے ہو، ہم باتیں کر رہے ہوں، خوش گپیاں کر رہے ہوں، مذاق لطیفے چل رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی یہاں رحمت بھی بڑی ہے، لیکن بے ادبی ہو تو پکڑ بھی بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ ایک مشہور کلام ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں نے بھی کئی بار پڑھا ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ مرزا شکور بیگ صاحب کا ایک کلام ہے، ہر سال ان کی حاضری ہوتی تھی، تو آخر میں اس ہر سال کی حاضری کی وجہ لکھتے ہوئے، ہر سال کے آنے کا ہے راز یہی مرزا، ہر سال کے آنے کا ہے راز یہی مرزا، کوئی تو پسند آئی ہے بات قرینے کی۔ کوئی تو ادا حضور کو پسند آئی ہے جو ہر سال بلا لیتے ہیں۔ اگلے سال حاضری نہیں ہوئی، بڑی کوشش کی، حاضری نہیں ہو رہی۔ حضرت قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، حضور بڑی کوشش کی ہے، حاضری نہیں ہو رہی۔ میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہوئی، حضرت مرزا شکور بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ سے عرض کیا، حضور بڑی کوشش کی، اس بار حاضری کا موقع نہیں مل رہا، ویزا نہیں لگ رہا، یا ٹکٹ کا انتظام نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا تمہاری پکڑ ہو گئی ہے۔ وہ کیا لکھا تھا، ہر سال کے آنے کا ہے راز یہی مرزا، کوئی تو پسند آئی ہے بات کرینے کی۔ کیا پسند آیا تمہارا؟ خود کو کیا سمجھا تو نے جو اس فخر میں مبتلا ہو گئے کہ میری کوئی ادا پسند آ گئی ہے جو حضور ہر سال بلاتے ہیں؟ یہ تم نے بڑائی کا اظہار کیا ہے اس بارگاہ میں، اس پر تمہاری پکڑ ہو گئی ہے، اس لیے حاضری روک دی گئی۔ مرزا صاحب بڑا روئے، شکور بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا روئے، اب شعر تبدیل کر دیا، ہر سال کے آنے کا ہے راز یہی مرزا، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی۔
سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمی۔ یہاں رحمت بڑی ہے لیکن تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی نا تو سارا معاملہ خراب ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، سیال شریف کے بہت بڑے بزرگ، اللہ کے ولی، ان کا یہ شعر لکھتے بھی تھے لیکن ان کا کلام مشہور نہیں، ایک ربائی بڑی مشہور ہے، وہ کوئی خاص ہی کرم ہوا ان پر جو انہوں نے وہ ربائی لکھی، بڑی خوبصورت ربائی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، توجہ سے سنیے گا، 4 مصرے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ اے فخر، میں نے دیکھا ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں جبریل امی علیہ السلام دھیرے سے، ادب سے، آہستہ آواز سے ایک نصیحت کر رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے، پلکوں سے دستک دے تو آواز آتی ہے؟ آواز نہیں پیدا ہوتی، ایسے عرض کرنا کہ آواز نہ پیدا ہو۔ یہاں امام مالک، امام المحدثین، وہ یہاں بیٹھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں تو ورق پلٹنے کی آواز نہیں آنے دیتے، ورق پلٹنے کی آواز نہیں آئی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں کئی سال پڑھتا رہا امام صاحب سے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے پڑھا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ورق پلٹنے کی آواز آئی ہو۔ حدیث پڑھاتے ہوئے محدثین کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب ایسے نہیں کہتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور کے مزار پر انوار کی طرف اشارہ کر کے کہتے قال ھذا صاحب مزار صلی اللہ علیہ وسلم، اس مزار والے آقا نے کہا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں ایک بار حاضر ہوا، بڑے خوبصورت گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ترکی نسل کے عظیم الشان گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حضور بڑے پیارے گھوڑے ہیں، آپ کو لگا کہ شاید گفٹ کہیں سے آئے، بڑے خوبصورت گھوڑے ہیں حضور۔ کہا لے لو، تم لے جاؤ سارے۔ حضور سارے میں لے جاؤں؟ کہا سارے لے جاؤ۔ حضور ایک تو رکھیں سواری کے لیے۔ ہاں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں حضور، آپ کو ضرورت کیوں نہیں؟ کہا یہ شہر مدینہ ہے، مجھے شرم آتی ہے جس شہر میں حضور جلوہ فروز ہیں وہاں میں گھوڑے پر سواری کروں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ آواز اونچی ہوئی تو سارا سرمایہ برباد ہو جائے گا، سب کچھ لٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے۔ نیت کر لیں ابھی سے، بارگاہ رسالت میں جائیں گے، بعد اب حاضری کے لیے جائیں گے، نگاہیں جھکاتے ہوئے جائیں گے اور عرض کرتے ہوئے جائیں گے حضور میں گناہ گار سیاہکار، اس لائق نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ نے کرم کیا ہے، آ گیا ہوں تو بس معاف کر دیجئے گا۔ یہ دھیرے دھیرے عرض کرتے چلیں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کے لہجے میں عرض کرتے چلیں، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نا مقبول ہر بازار، ہم اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم۔ بس دھیمے دھیمے عرض کریں اور نقش و نگار کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری، اتنی مسلمانوں کی طاقت، اتنے ممالک، معدنی ذخائر، افرادی قوت، دولت کے انبار،
اس کے باوجود اتنے زیادہ مسلمانوں کی موجودگی میں توہین رسالت ہو جائے، اور بڑے بڑے پاورفل اسلامی ممالک صرف وہ احتجاج کریں۔ احتجاج کرنا تو عوام کا کام ہے نا، حکومتوں کا کام احتجاج کرنا تو نہیں ہے۔ 87 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی ہے پچھلے سال انڈیا کے ساتھ، عرب ممالک کی 87 ارب ڈالر کی تجارت انڈیا کے ساتھ، عرب ممالک، صرف عرب ممالک کی۔ کیا تجارت روکنے کی دھمکی لگا کر سیدھا نہیں کیا جا سکتا ان کو؟ لاکھوں کی تعداد میں انڈین کفار ان ممالک میں جابز کر رہے ہیں، وہاں پر بہت بڑے بڑے بزنس ہیں ان کے۔ کیا ان کو نکالنے کی دھمکی لگا کر ان کو لائن پہ نہیں لایا جا سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسی وقت ہوگا جب دل میں حب مصطفیٰ ہوگا، جب غیرت ہوگی، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ وابستگی ایسی ہوگی کہ حضور پر سب کچھ قربان کرنے کا من ہوگا۔ ایسی وابستگی ہوگی جیسی وہ حضرت مراد آبادی علیہ الرحمہ کی تھی۔ وہ کیا خوب کلام ہے۔ میں اس بار جب حاضری کے لیے گیا تو میں یہ کلام پڑھتا ہوا جا رہا تھا، میں شعر پڑھتا ہوا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ ایک صاحب پیچھے سے آئے، مجھے سننے لگ گئے، تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، کیوں سن رہے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ سنتے رہے، پھر آ کر کہنے لگے دعا کریں میں امی جان کو بھی یہاں لے کر آؤں، اور ہاتھ میں میرے نا کچھ خوشبوئیں پکڑا دیں، 3-4 خوشبوئیں پکڑا دیں، یعنی وہ بھی کلام کا مزہ لے رہے تھے۔ سنیں کتنا خوبصورت کلام ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود۔ آج محفل نعت ہوتی ہے، عجب سما ہوتا ہے، ثنا خان رسول نعت پڑھ رہے ہیں اور ہم جھوم جھوم کر سن رہے ہیں، کوئی نوٹ برسا رہے ہیں، کوئی پھول برسا رہے ہیں، لیکن اس ثنا خان رسول پر قربان جائیں۔ ساری رات انگریز تشدد کرتا رہا، شاہ جی فتویٰ واپس لو، ہمارے خلاف دیا، فرمایا فتویٰ نہیں لوں گا، حق بات کہی ہے، جان لینی ہے لے لو، لیکن فتویٰ واپس نہیں ہوگا۔ ساری رات تشدد ہوتا رہا اور استری گرم کر کے جسم کے ساتھ لگائی جاتی رہی۔ اب صبح پھانسی کے لیے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ نعت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنا لکھا ہوا کلام۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، اے کافی سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ میں اگر گھاٹ کی طرف جا رہا ہوں تو یہاں رہنا کس نے؟ ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ہم چلے جائیں گے لیکن تذکرے جاری رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن
حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اچھا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ تو حکومتوں کو کرنا چاہیے نا، بائیکاٹ کریں، ٹریڈ ختم کریں، جو طاقتور ممالک ہیں ان کو دھمکیاں لگائیں کہ ہم آپ کے ملازمین یہاں سے لاکھوں لوگوں کو نکال دیں گے، ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آقا سے پیار نہیں کر سکتے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہم اس آقا سے محبت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا۔ اتنی لمبی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن آگے کتنی پتہ نہیں۔ تو کیا ہم حضور کی محبت میں اپنا چہرہ، اپنا حلیہ حضور کے غلاموں جیسا کر نہیں سکتے؟ یہ بھی مشکل ہے ہمارے لیے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن غلامی رسول میں اپنا چہرہ حضور کے جیسا کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر، اپنے گھر میں تو حضور کے نظام کا نفاذ ہم کر سکتے ہیں نا۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم کریں، کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا اس کی برکتیں کیا ہیں۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ پہلے بھی سنا، حضرت سیدنا امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ایک یہودی کے ساتھ آپ کا مناظرہ طے ہو گیا، یہودی پہلے پہنچ گیا، اس کے ساتھی بھی پہلے پہنچ گیا، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس نے امام صاحب کو دیکھا نہیں تھا۔ جب امام صاحب تشریف لائے، کیا حسن و جمال ہے، کیا حضور کی سنت کا حسن چہرے سے جھلک رہا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہیں، امامہ شریف باندھا ہوا ہے، سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا غلام آ رہا ہے حضور کا۔ کہنے لگا یہ کون آ رہا ہے؟ کہنے لگا یہی تو امام محمد ہے جس کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہے۔ کہتا ہے اچھا اگر یہ امام محمد ہے تو اس سے تو میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ اب لوگ بڑے حیران، اس یہودی بڑے سیکھ پا ہو گئے، تو مناظرہ نہیں کرے گا تو ہماری انسلٹ ہوگی۔ اس نے کہا میں اس سے بھی کچھ بڑھ کر کروں گا۔ جب امام صاحب تشریف لائے، کہنے لگا جی آپ سے مناظرہ نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ، وہ لوگ لڑ پڑے اس سے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا ہوا کچھ نہیں، میں نے جب اس کو دیکھا تو دل میں خیال آیا جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی۔ اللہ، سوچے نا یار، قبر میں کون کام آئے گا؟ حضور کام آئیں گے نا۔ اگر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر میں کہہ دیا ہوئے تو کہتا میں آپ کا غلام ہوں، تو تیرا چہرہ میرے غلاموں جیسا تو ہے ہی نہیں، کیا عرض کریں گے؟ زندگی کا پتہ ہے۔ آپ کسی گورکن سے پوچھ لیں، شرح اموات جوانوں کی زیادہ ہے، بوڑھے کم فوت ہوتے ہیں۔ ہم جوان جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا بھی نہیں آیا، ابھی تو یہ بھی نہیں دیکھا، وہ بھی نہیں دیکھا، یہ غلط فہمی میں زیادہ ہم ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب قبر میں جانا ہے وہاں سوال ہوگا، ما ربک ما دینک، پھر حضور کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی جب زیارت ہوگی نا، تو مسلم شریف کی شرح میں محدثین نے یہ بات لکھی ہے اس حدیث کی شرح میں کہ جب وہ کہے گا نا کہ یہ وہی ہیں، میں ان کے بارے میں وہی کہا کرتا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو پوچھا جائے گا کیا انہوں نے کہا تھا، تو وہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں ان کو یہی کہا کرتا تھا۔ جیسے ہی حضور کا نام مبارک زبان پر آئے گا، قبر 70 ہاتھ کھول دی جائے گی، روشن کر دی جائے گی، حضور کے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے روشنی آ جائیں گی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ جائیں گی۔ محدثین نے پھر اس پر مزید بات کی، کہتے پہلے اللہ کا ذکر ہوا، پھر قبر روشن نہیں ہوئی، پھر دین کی باتیں ہوئی، پھر بھی قبر روشن نہیں ہوئی، اب حضور کا نام لینے سے قبر روشن ہو گئی، تو ذکر تو اللہ کا زیادہ افضل ہے، تو اب حضور کے ذکر سے قبر کیوں روشن ہوئی؟ سوال کیا، پھر خود جواب دیا، کہتے ہیں اللہ کا ذکر افضل ضرور ہے، لیکن اللہ کا ذکر قبول تب ہوا جب ذکر مصطفیٰ ساتھ ہوا۔ وہ جو اللہ کا ذکر پہلے کیا تھا نا، وہ کاؤنٹ ہو گیا تھا، شمار ہو گیا تھا، لیکن قبول تب ہوا جب ذکر مصطفیٰ ہوا تھا۔
اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کا پیار نصیب فرمائے، سرکار کریم علیہ السلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔